بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان شبیر شاہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، SLOs بیس امتحانات کے حوالے سے آج ہم جس سبجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر سائنس، اور کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ کہ آج کے مہمان جو ہے وہ ہے عاصم الیاس صاحب، جن کا تعلق FG پبلک اسکول نمبر 2 بوائز چکلالہ سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں عاصم الیاس صاحب کے پاس اور ان کے ساتھ SLOs بیس امتحانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں فیڈرل بورڈ کے لیے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پاس آئے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں بھی فیڈرل بورڈ اور آپ کا خاص طور پہ مدعو کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کے لحاظ سے، تاکہ میں جو اپنی گزارشات ہیں وہ پیش کر سکوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے عاصم صاحب کہ SLOs بیس امتحانات کیا ہیں؟ SLO بیسڈ امتحانات، جیسا کہ یہ ورڈ SLO اسٹینڈس فار اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس، بیسیکلی جو نیشنل لیول کے اوپر پالیسیز بنائی جاتی ہیں خاص طور پہ ایجوکیشن کی، وہ ایک قوم کو فردر آگے ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں ہم یا ہماری گورنمنٹس یا ہماری مختلف ادارے، تو وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اس پالیسیز کے بیس کے اوپر مختلف سبجیکٹس کے کریکولم ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور مختلف سبجیکٹس کے کریکولم جب ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر مختلف سٹینڈرڈز اور بینچ مارک سیٹ کیے جاتے ہیں۔ جب وہ سٹینڈرڈز اور بینچ مارک جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں مختلف لیول کے، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں بیسیکلی گولز کی طرف، جو کہ ادارہ جاتی گولز ہوتے ہیں، وہ ہمارے مختلف ادارے سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس لیول تک لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد گولز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو مائنیوٹ لیول کے اوپر ہم SLOs ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی SLOs ایسے ٹاپکس ہیں یا ایسے سبجیکٹ ایریاز ہیں جس کو ہم اسٹوڈنٹس کو کلاس روم کے اندر وہ لرننگ اور ٹیچنگ کی پریکٹس کے ذریعے سے ہم ان کو وہ چیز سکھانا چاہتے ہیں اور ان کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو آگے جو ہے وہ فیلڈ میں اپلائی کر سکیں۔ اچھا عاصم صاحب، یہ بتائیں کہ SLOs بیس امتحانات جو ہیں ان کا طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے کیا فائدہ ہے اس کا؟ SLO بیسڈ امتحانات بیسیکلی طلباء کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک SLO بیسڈ امتحانات سے ہم کنسیپچول لرننگ کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے پہلے جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم تھا اور اسیسمنٹ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ سارا روٹ لرننگ کے اوپر بیسڈ تھا، اور SLO بیسڈ اس کنسیپچول لرننگ کی طرف ہمارا ایک سٹیپ ہے۔ اور SLO بیسڈ جو ہماری لرننگ ہے اور ٹیچنگ ہے جو کلاس روم کے اندر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو ٹاپکس ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے، وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں، ان کا کنسیپٹ پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ فیوچر کے اندر ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر، اس کنسیپٹ کو لیتے ہوئے آگے وہ فردر اپنا نالج جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کریں۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فائدہ مند اس لحاظ سے ہے کہ ان کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کے بیسس کے اوپر اگر وہ فردر ایجوکیشن یا ایون پریکٹیکل فیلڈ کے اندر، روزمرہ زندگی کے اندر ان کنسیپٹس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ باقاعدہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کی بنیاد رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور ٹیچرز کے لیے اس میں یہ فائدہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ جو کنسیپٹ ان تک پہنچا ہے یا وہ سیکھ پائے ہیں یا ایکسپیرینس کے ذریعے یا یونیورسٹی ایجوکیشن کے ذریعے سے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ اس کنسیپٹ کو پہنچاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا جو کنسیپٹ انہوں نے حاصل کیا تھرو پریکٹیکل ایکسپیرینس یا تھرو یونیورسٹی ایجوکیشن، وہ وہاں پہ اس زنگ آلود ہو جائے اور وہ صرف اسٹوڈنٹس کو جو ہے روڈ لرننگ پہ لگا کے، روڈ لرننگ کے ذریعے سے جو ہے وہ صرف ایگزام پاس کرنے والا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بنا دیں۔ تو ٹیچرس کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس سے ٹیچرز بھی سیکھ رہے ہیں SLO بیسڈ ایگزام سے، اور اسٹوڈنٹس بھی جو ہے ٹیچر جو ہے مختلف بکس سے پڑھتے ہیں، اس کے لیے لیکچر کے لیے یا ٹاپک کو ڈیلیور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس تک جو ٹیچرس کے مائنڈ کے اندر چیز ہے، کنسیپٹ، وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے مختلف جگہ سے اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس میں۔ جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روٹ لرننگ میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ یہ چیزیں کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ یاد کرا دی جاتی تھی اور اسی کو یاد کر کے جو ہے ایگزام میں ریپروڈیوس کر دیتا تھا، جس کا پریکٹیکلی جو ہے یا اپلیکیشن میں یا پریکٹیکل ورلڈ کے اندر یا پریکٹیکل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں تھا۔ صحیح ہو گیا۔ آپ خود ایز اے ٹیچر کیا آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں اس SLOs بیس کے حوالے سے جو ٹیچنگ کی ہیں، اس میں آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں کہ نہیں؟ جی، بیسیکلی SLO بیسڈ امتحانات جو ہے وہ فیڈرل بورڈ نے جب سٹارٹ کیا، صحیح ہو گیا،
اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کووڈ جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ کووڈ نے خاص طور پہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ایکیڈیمک خاص طور پہ اور نان ایکیڈیمک بھی یا کو کریکولر جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ڈسرپٹ کی, لیکن بیسیکلی جو ہے ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ڈسرپٹ ہوئی. خاص طور پہ 2020 میں پورا سال تقریباً ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اداروں میں نہیں ہوئی. 2021 میں آن اینڈ آف چلتی رہی, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک خوف ظاہر پڑھائی سے ریلیٹڈ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹیچرز بھی جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز چونکہ وہ آن لائن کر رہے تھے تو اس وجہ سے وہ پریویس پریکٹس کو لے کے کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. تو جب ایس ایل او بیسڈ اناؤنس کیا گیا فیڈرل بورڈ کی طرف سے ایس ایل او بیسڈ ایگزام, تو آبویسلی ایک خوف ٹیچرز کے اندر بھی پیدا ہوا جن میں بھی شامل ہوں ان کے اندر, اور اسی سے ظاہری بات ہے اگر ٹیچرز کے اندر خوف پیدا ہوگا ایس ایل او بیسڈ امتحانات یا نئی چیز, کوئی بھی ظاہر انسان ہے, انسان کی نیچر ہے کہ کوئی بھی نئی چیز ہے اس کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, چینج کو جو ہے وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے. تو جب ٹیچرز کے اندر خوف پیدا ہوگا تو آبویسلی اسٹوڈنٹس کے اندر بھی خوف پیدا ہوا, لیکن اس کو آہستہ آہستہ سے اس طرح سے اوور کم کیا گیا کہ ٹیچرز نے پھر مختلف اس کے لیے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا, مختلف ٹیچرز کی ٹریننگز جو ہے وہ اٹینڈ کی, یا مختلف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بیسیکلی ایس ایل او ہے کیا. ایس ایل او کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے پہلے سے کنسیپٹ ہے, اس پہلے سے ہی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ چونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا تھا ہم امپلیمنٹ اس کو نہیں کر سکے. خاص طور پہ میں کمپیوٹر سائنس کے لحاظ سے بات کروں تو جو اس کا کریکولم ہے اس کے اندر, اور ایون دوسرے بھی سائنس سبجیکٹس کے اندر دیکھیں تو اسی طرح سے امپلیمنٹڈ ہوگا کہ ایس ایل اوز پہلے سے ڈیفائنڈ تھے, لیکن چونکہ ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تھے, ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میکسیمم مارکس کیسے اٹین کرے, ہم صرف اس کو فوکس کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو صرف روڈ سسٹم کے تحت اس سسٹم سے گزارتے تھے, اور ہم پروڈیوس کر رہے تھے نمبر ٹیکنگ مشینز یا نمبر ٹیکنگ مشینز پروڈیوس کر رہے تھے, جبکہ جیسے وہ پریکٹیکل لائف میں اسٹوڈنٹس جاتے تھے ان کو اس کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا. تو اسی وجہ سے جب ایس ایل او بیسڈ امتحانات آئے تو ٹیچرز میں اور اسٹوڈنٹس میں خوف تو پیدا ہوا, لیکن اس سے بہتری یہ آئی کہ ٹیچرز نے اپنی کوشش کر کے مختلف ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے, اور اسٹوڈنٹس نے بھی ظاہر ہے پھر ان کو جب ظاہر ہے انسان کے سامنے جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ مختلف ذرائع سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس نے بھی اور ٹیچرز نے دونوں نے مل کے, کیونکہ 2 سال پچھلے 2020 اور 2021 میں ایک کنسیپٹ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا یا بہت کم تھا آن لائن ایجوکیشن کا, اسی کو لیتے ہوئے ٹیچرز نے بھی اور اسٹوڈنٹس نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, اور میرے خیال سے کافی حد تک جو ہے وہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس مشکل سے اور اس پرابلم سے اور اس پریشانی سے جو ہے وہ ابھی نکل چکے ہیں, جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جیسے ایس ایل او بیسڈ امتحانات فیڈرل بورڈ کے ابھی رزلٹ آیا ہے, تو میرے خیال سے پریویس 5 ایئرس کا جو ہے وہ رزلٹ کمپیئر کیا جائے تو اس سال کا جو ایس ایل او بیسڈ ایگزام ہے وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ پریویس ایئرس کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے. بالکل. اچھا, کریکولم 2009 کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2009 کریکولم جو ہے وہ سامنے میرے پڑا ہوا ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹاپکس اور ایس ایل اوز جو ہے ویل ڈیفائنڈ آلریڈی گیون ہے. صحیح. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ سارے پہلے سے آلریڈی سارے سبجیکٹس کے لیے ڈیفائنڈ تھے کریکولم کے اندر, لیکن چونکہ ہمارا پریویس پریکٹس وہی چل رہی تھی روٹ لرننگ سسٹم والی, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان ہمیشہ چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. صحیح. تو ہم چونکہ ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ پہلے اسی سسٹم کے مطابق ٹرینڈ ہو چکے تھے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس چینج کو جو ہے اس نئی طریقے سے لے کے چلیں. لیکن پھر بھی ٹیچرز جو ہے وہ جو سائنس سبجیکٹس کے ٹیچرز ہیں, خاص طور پہ آرٹس کے بھی ہوں گے, لیکن سائنس کے میں کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں بہت سارے ایسے ٹیچرز کو جو کہ اس کو ایس ایل او بیسڈ سسٹم کو آلریڈی کلاسز کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے. کلاسز کے اندر وہ ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر جو ہے ایس ایل او بیسڈ جو سسٹم ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ تھا. جسٹ اسیسمنٹ لیول کے اوپر جا کے, جیسے فیڈرل بورڈ اسیسمنٹ کرتا ہے, امتحانات لیتا ہے, اس لیول پہ آ کے ایس ایل او بیسڈ جو ہے وہ امتحانات نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کی ٹیچنگ پریکٹس کے اندر آلریڈی یہ ساری چیزیں آلریڈی چل رہی تھیں. ہو سکتا ہے مے بی دور دراز علاقوں میں, دیہی علاقوں میں پاکستان کے جہاں پہ اتنی سہولیات نہیں ہیں, وہاں پہ ہو سکتا ہے مے بی, کیونکہ ظاہر ہے کہ انٹلیکچوئل لیول کا بھی ڈفرینس آتا ہے. جب اسٹوڈنٹس جو ہیں جو شہری علاقوں میں سیوک ایریاز میں ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں, جبکہ دیہی علاقوں کے اندر فیسلٹیز اسٹوڈنٹس کے پاس نسبتاً کم ہیں. تو اس لحاظ سے بھی
اور باقی اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ظاہر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، سوشل فیکٹرز ہیں، اس کی بیسس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کا کیلیبر اور ٹیچرز کا کیلیبر بھی مختلف ہے، اور ٹیچرز کی ٹریننگ بھی اس کے اندر ایک اگر آپ انکلوڈ کر لیں تو ان کا کیلیبر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے SLO بیسڈ امتحانات جو ہے وہ ہو سکتا ہے مے بی وہاں پہ زیادہ مشکلات پیش آئی ہوں. تو کمپیوٹر سائنس کے لحاظ سے کیونکہ وہاں پہ سہولیات کی جب ہم بات کریں تو دیہی علاقوں کے اندر کمپیوٹر لیبس کی فیسلٹیز ہوں گی مے بی، لیکن اس لیول کی نہیں ہے جیسا کہ شہروں کے اندر، کیونکہ ہمارا فوکس ہے انفارچونیٹلی زیادہ شہروں کی طرف ہوتا ہے اور دیہی علاقوں کی طرف، دور دراز علاقوں کی طرف نہیں ہوتا. اس وجہ سے SLO بیسڈ امتحانات ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو سارا سسٹم ہے دیہی اور شہری علاقوں کا اب ایک یونیفارمٹی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اب ایک مجبوری بن گئی ہے، خاص طور پر جو فیڈرل بورڈ سے افیلیٹڈ اسکول ہیں ایون وہ دیہی علاقوں کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پہ اب انہوں نے SLO بیسڈ امتحانات جو ہے وہ اس کے تحت تیاری کروانی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اگر وہ صرف نمبر فوکسڈ اسٹڈی بھی کروانا چاہیں تو پھر بھی ان کو SLO بیسڈ کروانی ہے. تو ان کو وہاں سے اپنی فیسلٹیز یا کم سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، although کہ ان کے پاس ہوں گی لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی وہ مختلف طرح سے کوشش کر کے اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ SLO بیسڈ تیاری اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کروا سکیں. اور کمپیوٹر سائنس کے اندر جو ہے چونکہ زیادہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، تو ٹیکنیکل سبجیکٹ جو ہے وہ اس کی تیاری اور طریقے سے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہو جدھر کمپیوٹر نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ وسیع استعمال ہے اس سبجیکٹ کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایوالونگ سبجیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی. کمپیوٹر سائنس آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے دیکھیں تو کمپیوٹر سائنس کی اتنی آپ کو ڈیمانڈ نظر نہیں آتی تھی اسٹوڈنٹس میں بھی، اور ایون جو ہے وہ مختلف آفیسز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اتنی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں تھی. لیکن اب چونکہ کمپیوٹر سائنس ایک سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ تقریباً ہر ادارے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ دنیا کے اندر پروفیشنلی اور جابس جو ہیں، جاب کریشن کے لحاظ سے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ جو ہے وہ اس وقت اگر نمبر 1 نہیں بھی ہے تو ٹاپ 1 2 3 کے اندر یہ ضرور لازمی آتا ہے. جی سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ SLO بیس امتحانات اور ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ HSC لیول پر اس کے کیا فوائد ہیں؟ HSC لیول کے اوپر اس کے فوائد زیادہ ہیں نسبتاً میٹرک لیول کے. میٹرک لیول پہ صرف اس کے فوائد یہ ہیں کہ میٹرک لیول پہ اس کے SLO بیس سے کنسیپٹ جو بلڈ ہوتے ہیں وہ کنسیپٹ آگے جا کے انٹر لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس کے کام آتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ انٹر لیول کے اوپر زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاب نہیں کرتے، تو اگر وہ کنسیپٹ میٹرک لیول پہ لیتے ہیں تو وہ صرف اکیڈیمک پرپس کے لیے تقریباً ہوتے ہیں، جبکہ انٹر لیول کے اوپر جب SLO بیس یا کنسیپچول اسٹڈیز ہم اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں تو وہ انہوں نے آگے جانا ہے یونیورسٹیز کے اندر. یونیورسٹیز کے اندر جا کے جو ان کے کنسیپٹ بلڈ ہوتے ہیں وہی وہاں جا کے کور ایریاز جو یونیورسٹی کے سبجیکٹس ہیں وہی کنسیپٹس کور ایریاز کے اندر وہ لے کے جاتے ہیں، اور وہی کور سبجیکٹس کو لے کے وہ آگے پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جاتے ہیں. تو اگر یہاں پہ گیپ آ جائے جیسے کہ پہلے روٹ لرننگ سسٹم میں تھا کہ میٹرک لیول اور انٹر لیول پہ روٹ لرننگ کے ذریعے جو وہ پڑھتے تھے یا کوسچنس کچھ تعداد کے اندر یاد کر کے امتحان پاس کر لیا اور اچھے مارکس بھی لے لیے، پھر آگے یونیورسٹی میں جا کے ان اسٹوڈنٹس کو پرابلم آتی تھی، وہ اس کمپیٹنسی کو میچ نہیں کر سکتے تھے، اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے تھے جہاں تک یونیورسٹیز کے ٹیچرز یا یونیورسٹیز ان سے ایکسپیکٹ کرتی تھی. تو یہاں پہ ایک گیپ آ رہا تھا. SLO بیسڈ ایگزام یا کنسیپٹول بیسڈ اسٹڈی جو ہے اس گیپ کو جو ہے وہ منیمائز کرے گی. اور فیوچر کے اندر اگر اس SLO بیسڈ امتحانات کے اندر ہم جس طرح سے کوگنیٹیو لیولز ہیں اس کے کوگنیٹیو لیولز کے اندر ہم نے جس طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ 30% ہم نے نالج پہ، 50% انڈرسٹینڈنگ اور 20% جو ہے وہ اپلیکیشن لیول کے اوپر ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے اپلیکیشن لیول کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کو جا کے جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ زیادہ اپلیکیشن لیول کا جو ہے کنسیپٹ یوزفل ہے، اور کیونکہ انہوں نے آگے جا کے پریکٹیکل فیلڈ میں کام کرنا ہے، پروفیشنل کام کرنا ہے. تو اس لیے SLO بیسڈ امتحان کا کالج کے اندر انٹر لیول کے اوپر بہت زیادہ فوائد ہیں، اور جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے گن دی ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد اس کے جو ہے وہ موجود ہیں. صحیح ہوگا. اچھا، انتہائی اہم سوال میرا کہ SLO بیس ٹیچنگ کے لیے جو ہے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ٹیچنگ میں کیا اس کا اہم کردار ہے؟ SLO بیس ٹیچنگ کمپیوٹر کے اندر تو انتہائی اہم ہے، باقی سبجیکٹ ایریاز میں بھی اہم ہوگی، لیکن کمپیوٹر سائنس کے اندر اس لیے اہم ہے کیونکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. ٹیکنیکل سبجیکٹ جو ہے وہ
اس کے اندر پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے بجائے اس کے کہ تھیوری آپ پڑھائیں. فار ایگزامپل کلاس کے اندر اگر آپ کانسیپٹ پڑھائیں ڈیٹا بیس کا, صحیح, تو ڈیٹا بیس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلاس کے اندر آپ تھیوری کے اندر اسٹوڈنٹ کو جتنا مرضی پڑھا لیں, لیکن جب تک وہ اس کو پریکٹیکلی کسی بھی اپلیکیشن کے اندر, فار ایگزامپل ایکسس کے اندر ڈیٹا بیس جب تک نہیں بنائے گا, جس کی اینٹیٹیز ڈیزائن نہیں کرے گا, اس کے آپس میں ریلیشن شپس نہیں بنائے گا, ٹیبلز نہیں بنائے گا, اس کے اوپر کیوریز نہیں اپلائی کرے گا, تو اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. باقی سبجیکٹ ایریاز کے اندر اگر آپ دیکھیں, فار ایگزامپل بایولوجی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اس کے اندر ساری اینٹیٹیز جو ہیں وہ فزیکل فارم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے فزکس کے اندر فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ساؤنڈ سے ریلیٹڈ, تو آپ کا ٹیوننگ فارک ہے, ٹیوننگ فارک سے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, وہ فزیکلی آپ اس کو وائبریشن کو دیکھ سکتے ہیں یا محسوس بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی اسی طریقے سے بایولوجی کے اندر بھی آپ پلانٹس کو دیکھتے ہیں, پلانٹس کو فزیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر اس کی جو بھی پارٹس ہیں اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیمسٹری کے اندر کیمیکلز بھی ہیں. لیکن کمپیوٹر سائنس ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ساری اسٹڈیز کنسیپچول ہے. اس کے اندر فزیکل آپ کو ہارڈ ویئر ہے آبویسلی کہ آپ ہارڈ ویئر اگر اسٹڈی کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر تو وہ جو ہے آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ اسٹڈی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے کریکولم کے اندر زیادہ سافٹ ویئر فوکسڈ ہے, تو اس کے اندر آپ کو صرف کنسیپٹ دیا جاتا ہے, جبکہ آگے جا کے ہم نے اس کنسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ صرف تھیوری پڑھائیں اسٹوڈنٹ کو, صرف تھیوریٹیکلی چیز پڑھا دیں یا صرف یاد کرا دیں جیسے روٹ لرننگ پہلے ہوا کرتی تھی, تو وہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جا کے یونیورسٹیز کے اندر, اور اگر وہ یونیورسٹیز کے گو تھرو ہو جاتا ہے پروفیشنلی اتنی تھوڑی محنت کر کے, تو آگے پروفیشنل فیلڈ کے اندر جا کے اس کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ کنسیپچول اسٹڈیز جو ہے وہ کالج لیول پہ, انٹر لیول پہ کروا دیں, تو وہ کافی ہیلپ فل ہوگا آگے جا کے اس میں یونیورسٹیز میں اور پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جب وہ کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مستقبل میں ایس ایل اوز بیس امتحانات اور ٹیچنگ سسٹم کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے کوئی جی بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے امپرومنٹ کی جگہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے, امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. ایسے ہی تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. لیکن جو فیڈرل بورڈ نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے, یہ انیشیٹو لیا ہے ایس ایل او بیسڈ امتحان کا, یہ بہت ایک اچھا ہے اور یہ فیوچرسٹک ہے. اس کے اندر ہم ایز اے نیشن جیسے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, تو ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, آلدو کہ وہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن جیسا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی گریجویٹس جو ہیں کچھ سی ایس ایس کے ایگزامز دیتے ہیں, صحیح ہو گیا, تو اس کے اندر جو سی ایس ایس کے ایگزامز دیتے ہیں اس میں ہارڈلی 2% رزلٹ آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر کور ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اور یونیورسٹیز کی ظاہر ان پٹ کہاں سے آتی ہے؟ کالجز اور کالجز کی اسکول سے. تو وہ جو ایک آپ کی ڈیفیشنسی چل رہی ہوتی ہے روٹ لرننگ کی وجہ سے, جب آپ جو بیس بنی ہوئی ہے شروع سے کمپیٹیٹیو ایگزام میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ وہاں پہ نہیں کمپیٹ کر سکتے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کا کنسیپٹ بلڈ کرنا ضروری ہے, اور یہ نہ صرف انٹر اور میٹرک لیول سے ہونا چاہیے بلکہ یہ پرائمری لیول اور مڈل سٹینڈرڈ لیول سے گریڈز 6 to 8 کے جو ہے اس لیول پہ وہاں پہ کنسیپٹ بلڈ کرنا چاہیے, تاکہ ان بچوں کے لیے آگے آسانی ہو. جب وہ 9th 10th میں پہنچے تو ان کے لیے آسانی ہو. جیسے وہ آگے پہنچیں گے اسی کنسیپٹ کو لے کے آگے چلیں گے, اور جیسے جیسے آگے چلیں گے اسی کنسیپٹ کے اوپر آگے بنیاد بنائیں گے. جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی کھڑی کر سکیں گے. تو فیوچر کے اندر یہی امپرومنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے نالج لیول بھی ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ کی کمپیٹنسیز برابر نہیں ہوتی, لیکن اپلیکیشن لیول کو کچھ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. اس کی پرسنٹیج کو اسیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ امپروو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اس وقت 20% ہے تو 25% پہ اس کو لے کے جائیں اسٹیپ وائز, اور اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کیا جائے. نالج لیول یا ریممبرنگ جو ہے یاد کرنے والی چیز جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہے, کیونکہ ہم اس سے نجات حاصل مکمل نہیں کر سکتے, وہ ضروری ہے. کیونکہ سارے, جیسا میں نے پہلے بات کی کہ سارے اسٹوڈنٹس کی کمپیٹنسیز برابر نہیں ہوتی. سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں کچھ یاد کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تو جو یاد کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ اس میں رکھنا ہے, لوپ میں رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کو امپروو ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپلیکیشن لیول کو گریجولی انکریز کریں, تاکہ ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ نالج جو ہم اسٹوڈنٹس کو یا کنسیپٹس دے رہے ہیں اس کو جو ہے وہ پروفیشنل اپنی فیلڈ کے اندر, اپنے ملک کی ترقی کے اندر اس کو جو ہے وہ ظاہری طور پہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لاسٹ ون کویسچن, اساتذہ کرام اور طلباء کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟
اساتذہ کرام و طلباء کے لیے صرف یہی میسج ہے کہ فیڈرل بورڈ نے چونکہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لے لی ہے SLO بیسڈ امتحانات کا، کنسیپچول امتحانات کا، ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنے لیے ہرڈل نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، آپ نے کوسچن پوچھا تھا کہ اس کے کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو، تو سٹارٹ کے اندر ٹیچرز کے اندر خوف تھا، اور ابھی بھی جو نئے آنے والے ٹیچرز ہیں جو اس پروسیس سے نہیں گزرے ابھی تک، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، SLO بیسڈ امتحانات سے ہمیں جو ہے پتہ نہیں فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا، تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور کنسیپچول سٹڈیز کی طرف آ جائیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جیسے امتحانی نظام ہے وہ سارا کنسیپچول سٹڈیز کی طرف جو ہے وہ پہلے سے موو کر چکا ہے، ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اگر ہم اس وقت فیڈرل بورڈ کے انیشیٹو میں ان کا مکمل ساتھ دیں اور فیڈرل بورڈ کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں اور اپنی فیڈ بیک بھی دیتے رہیں، obviously ظاہر ہے کہ جو بھی نئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو فیڈرل بورڈ کو فیڈ بیک دیں، ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس بھی، ٹیچرز بھی، جہاں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے، اور اسی طریقے سے فیڈرل بورڈ بھی جو ہے وہ ٹیچرز کی امپرومنٹ کی جو فیڈ بیک ہے اس کو جہاں پہ فیڈرل بورڈ سمجھتا ہے کہ جہاں پہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ کرے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں یا ایسے پروفیشنلز پروڈیوس کریں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں جا کے دنیا میں، نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ ظاہر ہے جب اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو ملک کا نام روشن ہوگا۔ جی بہت شکریہ عاصم الیاس صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان عاصم الیاس صاحب، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، فیڈرل بورڈ پائندہ باد۔